بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب گھریلو زندگی کا دار و مدار میاں بیوی کے تعلقات پر قائم ہے۔ قرآن مجید میں میاں بیوی کے تعلق کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تمہیں ان سے آرام و سکون ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میں محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا فرمائے۔ اچھا گھر وہ ہے جس میں میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی ہو، گھر میں آرام و سکون ہو۔ شوہر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بیوی کو سکون، اعتماد اور تحفظ فراہم کرے، اور ضروری ہے کہ شوہر وفادار ہو، بیوی کے حقوق کا خیال رکھے۔ گھر کے چھوٹے بڑے معاملات میں شوہر دلچسپی لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ تمام خوبیاں نظر آتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بنیادی عمل وفا ہے۔ وفا ایک ایسا رشتہ ہے جو فریقین کو ایک دوسرے کے قریب رکھتا ہے۔ وفا کی بہترین مثال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 سال تھی، اور 25 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہنی تعلق اس حد تک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کا تذکرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ ذہنی ہم آہنگی اتنی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً تصدیق کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا سارا مال و متاع وقف کر دیا جو دین اسلام کے لیے خرچ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا کہ اگر گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمنشین عورتوں کے گھر گوشت بھجواتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ادب سے خیریت پوچھی اور ان کے حالات دریافت فرمائے۔ جب وہ خاتون چلی گئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون کون تھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتی تھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اگر ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار بھی گزرے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک بات ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بڑے فائدے کی بات مخفی رکھی ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں کامل وہ ہے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری زندگی کا جو پہلو ہمیں سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مرتبہ کی تمام عظمتوں کے باوجود
انسانی زندگی کے شائستہ مظاہر نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے حکم اور خود اپنے فرمان کو عملی طور پر سب سے پہلے اپنے گھر میں نافذ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں ازواج مطہرات کی باتیں سنتے، ان کے اختلافات ختم فرماتے تھے، اور کوئی ایسی بات فرماتے تھے کہ ازواج مطہرات خوش ہو جاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کا شاندار معیار قائم کیا۔ ازواج مطہرات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلق خاطر تھا اور آپ جس طرح ان سے اچھا برتاؤ فرماتے تھے، اس کا اندازہ ان واقعات سے ہوتا ہے جو حدیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات سے یکساں سلوک روا رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دل جوئی کرتے، ان کے جذبات و احساسات کی قدر کرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دیتے، چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا فرماتے، ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ازواج مطہرات کی خاطر داری فرماتے تھے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعات سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حبشہ کے لوگ اپنا کرتب دکھا رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر کرتب دیکھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئیں تو زارو قطار رونے لگیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور تسلی دی اور انہیں چپ کرایا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر تسلی دیتے وہ اس سے زیادہ روتی تھیں۔ دیر تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر کے پلو سے ان کے آنسو پونچھتے رہے۔ اسی طرح ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو وہ رو رہی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے طعنہ دیا ہے کہ تم یہودن ہو، جبکہ ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ، یہ رونے کی کون سی بات ہے؟ تم نے کیوں نہ کہا کہ میرا باپ ہارون علیہ السلام ہے اور میرا چچا موسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ پھر بھلا مجھ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، اکثر مردوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد بیوی کے ساتھ وہ محبت نہیں رہتی جو کہ شادی سے پہلے سوچی جاتی ہے یا شادی کے شروع کے دنوں میں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمودات سے بتائیں گے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ میری شادی کے بعد کچھ عرصہ گزر چکا ہے اور اب مجھے میری بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی، تو اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے جواب میں عرض کیا کہ مجھے اب اپنی بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی۔ تو ناظرین، اس بات کو غور سے سن لیں کہ جو جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا اس میں بڑی ہی حکمت اور نصیحت پناہ ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے، اور جب اس کو وہ نعمت مل جاتی ہے تو پھر وہ اس نعمت پر ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، مثال کے طور پر آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، لیکن ان نعمتوں کو 24 گھنٹے استعمال کرنے کے باوجود بھی ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصے رہ لیتا ہے تو پھر وہ اس کے علاوہ کسی اور کی تمنا کرنے لگتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اور یاد رکھو، جب تمہارا یہ یقین ہو جائے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ شادی ہونا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمی کی گنجائش نہیں، تو پھر تم کبھی بھی ایسا نہ سوچو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوگے تو تم ایسا سوچو گے، جو کہ سراسر گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر اس کو وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کیا عطا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ انسان کی اللہ پر یقین کی کمی اور اللہ کے ساتھ محبت میں کمی کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں میں خوش نہ ہو۔ ہم یہاں پر کچھ ایسی ٹپس کا ذکر کرتے ہیں جو کہ میاں بیوی کے مابین خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہوں تو زندگی جنت بن جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ ایک مضبوط رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے کیا ضروری ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فکر کرنا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا تو یہ رشتے میں دراڑ کا آغاز ہوگا۔ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہی رشتے کی مضبوطی کی ضمانت ہے، لیکن اگر اعتماد میں کمی آنے لگے تو پھر جان لیں کہ اب رشتہ ٹوٹنے کی طرف گامزن ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کو معاف کر دینا ایک اچھی چیز ہے، اور ہمارا مذہب بھی ہمیں درگزر کا سبق سکھاتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی غلطی پر ایک دوسرے پر طنز نہ کیا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا رشتہ جلد کمزور ہونے لگے گا، کیونکہ یہ انسانی جبلت ہے کہ اسے طنز بالکل پسند نہیں۔ خاموشی رشتے کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ اگر آپ اپنے محسوسات کا اظہار نہیں کریں گے تو آپ کے جیون ساتھی کو آپ کے جذبات کا علم نہیں ہو پائے گا، اور بلا وجہ تعلق میں بدمزگی پیدا ہوگی اور رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر اب یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جیون ساتھی ایک فضول چیز ہے اور ہم اسے نظر انداز ہی کرنا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں بھی کئی قباحتیں جنم لیں گی۔ یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں کہ آپ کی بیوی یا شوہر آپ کی خاطر مکمل طور پر تبدیل ہو جائے۔ ہر انسان کی کچھ عادات ہوتی ہیں، انہیں تبدیل کرنا آسان نہیں۔ اگر آپ اپنے جیون ساتھی سے ایسی کوئی امید لگا کر بیٹھے ہیں تو فوری طور پر اپنی اس امید کو بدل لیں، ورنہ کافی مسائل پیدا ہوں گے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور مل جل کر گھر چلانا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر میاں کما کر لائے اور بیوی فضول خرچی کرے، یا میاں کام کرنے کے بجائے گھر میں ہی پڑا رہے، تو دونوں صورتوں میں مالی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور گھر میں ناچاکی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی صورتحال سے بچا جائے، ورنہ رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ بلا وجہ شک کی وجہ سے بھی کئی گھر برباد ہوتے ہیں، لہذا آپ کو اس عادت سے دور رہنا ہوگا، ورنہ رشتہ نبھانے میں کافی مشکل پیش آئے گی۔ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو وقت دے، اور اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی فیملی کی عزت کرے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہی کام نہ کرے تو مسائل جنم لینے لگتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے جو اچھا اور برا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں
کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے ماضی کو خریدنا شروع کر دیں، کیونکہ اس طرح مسائل کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ مفید مشورے تھے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، تاکہ اگر آپ ایسی صورتحال سے دوچار ہیں تو اس سے باہر آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتہ کر کے خوشگوار زندگی گزاریں۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں میں راضی رہا کریں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔